السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیرات احمدیہ کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز مسئلہ نمبر 237 سے ہوتا ہے۔ عنوان ہے جنات کے ایمان لانے کا نفع، یعنی جنات اگر ایمان لائے تو ان کا اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جنات کی طرف بھی حضور پاک علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، لہذا جنات بھی آپ پر ایمان لائے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ ترجمہ: اور جب ہم نے آپ کی طرف جنات کا ایک گروہ، ایک جماعت جنات کی بھیجی جو قرآن کریم کو کان لگا کر سنتے، یعنی توجہ سے پوری یکسوئی کے ساتھ سنتے، پھر جب وہ حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ۔ قرآن مجید سننے کے لیے جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید سنو۔ پھر جب پڑھائی ختم ہوئی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی، تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، کہنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب اتاری گئی، جو اگلی کتابوں کی یعنی گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، حق اور سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مانو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو، ان پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے، یعنی وَآمِنُوا بِهِ، یعنی اللہ کے داعی پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، اور تم کو دردناک عذاب سے بچا لے، ان دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت کرے۔ تفاسیر میں مذکور ہے، بیان کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے بطن نخلا واپس پہنچے، طائف ایک مقام کا نام ہے، طائف سے بطن نخلا واپس پہنچے، رات میں قیام فرمایا، پھر جب پچھلے پہر نماز تہجد کے لیے قیام فرمایا، یعنی رات کے آخری حصے میں آپ نے تہجد ادا کرنے کے لیے آپ بیدار ہوئے نیند سے اور تہجد کے لیے قیام فرمایا، اور نماز تہجد میں قرآن کریم کی قرات فرمائی، تلاوت فرمائی، یا فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، تو آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت آئی۔ یہ جماعت 10 اور 7 افراد کے درمیان تھی، یعنی 7 تا 10 افراد پر مشتمل، 7 تا 10 کے درمیان کچھ افراد تھے یا 9 افراد تھے، تعداد میں اختلاف ہے، جس کی طرف قرآن کریم کے الفاظ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اشارہ کر رہے ہیں۔ نفر کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی ٹکڑی کو، یعنی اس حال میں کہ جنات کی یہ جماعت قرآن کریم کو غور سے سن رہی تھی۔ جب یہ جماعت قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اپنی قوم سے بولے خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو اور قرآن کو غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو۔ یہ روایت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے پر مأمور تھے، یعنی جنات تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے آپ مأمور تھے، مقرر تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے آپ، یعنی جس طرح آپ نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی، دین کی تبلیغ فرمائی انسانوں میں، اسی طرح آپ جنات میں بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف 12,000 جنات کا گروہ کثیر بھیجا، ایک بہت بڑی جماعت جو 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جنات تھے وہ سب۔ آپ نے انہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ کر سنایا، سورہ علق آپ نے انہیں پڑھ کر سنایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ تفسیر مدارک اور کشاف میں مذکور شان نزول کا خلاصہ ہے۔ دونوں روایات کو تطویل و تفصیل کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، بعض جگہ
اس واقعے کو پوری تفصیل اور طوالت کے ساتھ بھی بیان کیا گیا، اور جمہور مفسرین کرام یعنی اکثر مفسرین کرام پہلی روایت کو لیتے ہیں جو سعید بن جبیر سے مروی ہے، اور آیت کریمہ کا انداز بیان کے جس میں لفظ نفر آیا ہے، یعنی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور یستمعون، یہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب میں اس حال میں کہ وہ غور سے سن رہے تھے، یہ بھی پہلی روایت پر دلالت کرتے ہیں اور دوسری روایت کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی پہلی جو روایت ذکر کی گئی ہے اس کی الفاظ قرآن کریم کے الفاظ بھی تائید کرتے ہیں۔ بہر تقدیر چاہے پہلی روایت مانے یا دوسری، ہر دو صورت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرما لی اور فارغ ہو گئے قراءت سے، تلاوت سے، تو یہ جنات اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، اور اب ان کی حالت یہ تھی کہ قوم کو جا کر ڈر سنائیں گے، یعنی ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی قرآن مجید سننے کے بعد، ان کے دل پر اثر ہو گیا، یعنی حاضر جنات سب کے سب ایمان لے آئے۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنے جنات نے سنی تھی، قرآن کریم سنا تھا، وہ سب کے سب قرآن کریم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور نذیر بن کر قوم کی طرف واپس مڑے، یعنی خود تو وہ لوگ ایمان لا لیے، اب پھر قوم کو بھی جا کر وہ لوگ ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے۔ جب قوم کے پاس آ گئے تو ان سے کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کی قراءت سنی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور عقائد حقہ کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ کتاب صحیح عقائد کی تعلیم دیتی ہے اور شرائع کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی سیدھے راستے کے احکام بتاتی ہے، سیدھا راستہ چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ جنات نے اپنی قوم سے جو یہ کہا کہ ایسی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، اس کے بجائے یہ نہیں کہا جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام سے قریب زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور انجیل کے بعد قرآن مجید نازل کی گئی، نہ کہ تورات کے بعد، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، جبکہ عربوں کے نزدیک بعد کا اطلاق قریب کے لیے ہوتا ہے، بعد کا اطلاق قریب کے لیے ہوتا ہے، من بعد موسیٰ کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ قریب حضور پاک علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جنات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، وہ صرف حضرت موسیٰ تک جانتے تھے، اس لیے انہوں نے من بعد موسیٰ کہا، یا اس لیے کہ یہ جنات یہودی تھے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ جنات یہودی تھے، مذہباً یہودی تھے، اس لیے انہوں نے من بعد موسیٰ کہا۔ قوم کو انہوں نے یہ بھی کہا، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے داعی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اور تاکہ وہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے۔ یہ وہ گناہ تھے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے تھا، یعنی حقوق اللہ سے متعلق گناہ، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس لیے کہ مظالم، حقوق العباد میں زیادتیاں ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے۔ جن حقوق کا بندوں سے تعلق ہوتا ہے وہ صرف توبہ کرنے سے یا ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان حقوق کو بندوں کی طرف واپس لوٹانا اور بندوں سے معافی مانگنا اس میں ضروری ہے۔ صرف توبہ سے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں اس کی صراحت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ایمان کی برکت سے کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا عطا کرے گا جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ تھی آیت کریمہ کی مختصر تفسیر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سورہ جن میں مکمل طریقے سے اور اس سے ذرا طویل بیان فرمایا ہے۔ یہاں سورہ احقاف میں اختصار کے ساتھ ذکر آیا ہے، لیکن آگے 29ویں پارے میں سورہ جن میں اس کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا۔ نبیذ تمر کیا ہے؟ یہ عرب رات میں سونے سے پہلے کھجور کو بھگا کر سویا کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر اس کھجور سے جو نبیذ تیار ہوتی ہے، یعنی کھجور کا جو شیرہ جم جاتا، جیسے دہی یہاں پر جماتے ہیں ہندوستان میں، ایسے وہ لوگ کھجور پانی میں ڈال کر سوتے تھے اور صبح اٹھ کر وہ کھجور کھا لیتے اور وہ پانی پی لیا کرتے تھے، جس کو عربی زبان میں
نبیذ کہتے ہیں، جس کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا، اور اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے۔ یعنی نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، بشرطے کہ وہ گاڑھی نہ ہو جائے، پانی کے اندر رقت اور سیلانیت باقی رہنا ضروری ہے، اس سے تب وضو کیا جا سکتا ہے۔ رقت یعنی پتلا پن ہو، اور سیلانیت یعنی زمین پر اگر اس کو ڈال دے تو وہ بہہ جائے، یہ کیفیت اگر پانی میں موجود ہو تو اس سے پھر وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کیا جائے، یعنی احتیاط کے پیش نظر اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام محمد فرماتے ہیں نبیذ تمر سے وضو کر لے، کھجور کے اس شیرے سے، تاہم اس کے ساتھ تیمم بھی کر لے احتیاطاً۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبیذ تمر کے علاوہ اگر کوئی پانی موجود نہ ہو تو صرف تیمم کیا جائے، یعنی نبیذ تمر سے ان کے پاس وضو نہیں ہوتا۔ نبیذ تمر کے ساتھ وضو نہ کیا جائے امام ابو یوسف فرماتے ہیں، اس لیے کہ تیمم کی آیت ناسخ ہے، یعنی جس آیت میں تیمم کا حکم دیا گیا وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ آیت وضو کے حکم کو ناسخ کر دیتی ہے، یعنی جب پانی موجود نہ ہو، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، یا تیمم کے درست ہونے کے جو شرائط ہیں وہ پائے جائیں تو تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور جنات کی رات کا واقعہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نبیذ تمر سے وضو کرنے کا جو ذکر ہے وہ پہلے ہے، اور تیمم کی جو آیت نازل ہوئی وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے تیمم کی آیت اس حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو تو صرف تیمم کیا جائے، وضو نہ کیا جائے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ لیلۃ الجن یعنی جنات کی شب، یہ جو جنات کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ چند مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی مکہ شریف میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، لہذا یہ معلوم نہیں کہ اس سے مراد وہ رات ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں پیش آئی تاکہ اسے منسوخ قرار دیا جائے۔ بہرحال یہ گفتگو ہم نے تردن للباب اور بالعرض ذکر کر دی ہے، یعنی یہ ایک ضمناً ذکر آ گیا تھا نبیذ تمر کا، اس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے، ورنہ ہمارا مقصد اصل یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصود یہاں یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح دو فریق ہیں، جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہیں، مومن اور کافر ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ دو کیٹیگری ہیں۔ ایک کافر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ انسانوں میں سے کافروں کے لیے یہ ابدی سزا ہے، انسانوں میں جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے جو یہ ہے الا من رحم ربک ولذالک خلقہم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا من رحم ربک، مگر وہ لوگ جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، ولذالک خلقہم، اسی وجہ سے اس نے ان کو پیدا کیا، اور آپ کے رب کا کلمہ طے ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے لازماً بھروں گا، یعنی تمام جنات اور انسانوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ دوسرا فریق مسلمان ہے، جنوں میں بھی دو گروپ ہے، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک، ابن ابی لیلہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں انہیں بھی جنت میں ثواب عطا کیا جائے گا جیسا کہ انسانوں میں سے مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا، یعنی جنات میں جو ایمان لائے وہ بھی جنتی ہیں، ان کو بھی جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور ثواب بھی عطا کیا جائے گا جیسا کہ انسانوں میں سے مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے اور ثواب کا سبب ایمان و اطاعت ہے۔ جو مومن ہوگا، مطیع و فرما بردار ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔ جو ان جنات سے متحقق ہوئے، یعنی جنات بھی اگر ایمان لائے اور اطاعت کیے تو ظاہر بات ہے جیسے انسان اگر ایمان لائے اور اطاعت کرے
تو یہ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، تو یہی سبب جب جنات سے ثابت ہو جائے، پایا جائے، تو وہ بھی اہل ایمان کی طرح جیسے انسان جنت میں داخل ہوں گے، ایسے ہی جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی موقف علامہ قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف کا مختار ہے، یعنی مختلف اقوال میں انہوں نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ جناب ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ وہاں یہ بھی کھائیں پیئیں گے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یعنی جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے اور انسانوں کی طرح وہ بھی وہاں کھائیں گے پیئیں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حوریں ایسی پاک باز، ایسی پاک دامن اور ایسی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا، یعنی بالکل پاک دامن عفیفہ ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کے مقابل ذکر فرمایا۔ جان جن کو کہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی حور عین کو چھوئیں گے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی اکثر مشائخ یعنی علماء کا موقف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنات ذکر و تسبیح سے لذت پائیں گے، جس طرح بنی آدم نعمتوں سے لذت پاتے ہیں۔ جیسے انسان کو نعمتوں سے لذت ملتی ہے، اسی طرح جنات کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیح سے ہی ان کو مزہ آئے گا، لذت ملے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ارد گرد، اس کے اطراف چکر لگائیں گے۔ اس کی تصریح، اس کی صراحت تفسیر حسینی میں کی گئی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات کو ثواب نہیں دیا جائے گا جیسا کہ انسانوں کو دیا جائے گا۔ ان کے ایمان لانے کا انہیں انتہائی نفع یہ ہوگا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا؟ وہ لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے اور رسولوں کی رسالت کو مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ کے آخر میں، اوپر ذکر کی گئی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو اس آیت میں ثواب کا یا جنت کا ذکر نہیں ہے، بس دو خوشخبریاں ان کو سنائی گئی کہ ایمان کی برکت سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کو دردناک عذاب سے چھٹکارا عطا کرے گا۔ تفسیر مدارک، تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی میں ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصود اسی سے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مسئلہ نمبر 238 قتال کے نسخ کا بیان، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔